حضرت پیر خواجہ یوسف المشائخ حضرت پیر خواجہ ندیم نظامی سید بخاری دامت برکاتہ قدسیہ آپ تشریف لاتے ہیں اس خیال کے ساتھ کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے ہیں مجھ پہ اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اپنے مرشد کریم کے شہزادے کا بھرپور نعرہ استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسمان دیا نظام فرید دیا، حضرت پیر خواجہ ندیم نظامی سید بخاری۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام، آج کی یہ مجلس حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محو الہی آپ کے سالانہ عرس کا موقع ہے۔ آپ کی ذات کے حوالے سے کچھ پس منظر آپ کے خاندان کا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخارا سے آپ کے دادا حضرت خواجہ علی بخاری اور ان کے بھائی خواجہ سید موسیٰ بخاری اور حضرت محو الہی کے نانا خواجہ عرب بخاری، ان لوگوں نے ہجرت کی جس وقت تاتاریوں کا ان کی شورش اور ان کا فتنہ جو تھا وہ اپنے عروج کے اوپر تھا، اور عالم اسلام کے علاقے وہ تہہ بالا کر رہے تھے، تخت و تاراج کر رہے تھے۔ تو آپ کے بزرگوں نے بخارا سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے، کچھ عرصہ لاہور کے اندر قیام کیا۔ اس کے بعد آگے سفر اپنا جاری رکھتے ہوئے بدایوں تشریف لے کر گئے، اور بدایوں کے اندر مستقل سکونت اور رہائش اختیار کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء الہی آپ ابھی بچے تھے، کم و بیش 5 سال کی آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد صاحب جو تھے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے رخصت ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ عالم غیب سے کوئی پکارتا ہے کہ اپنے شوہر یا اپنے بیٹے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اختیار کرتی ہوں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے شوہر حضرت خواجہ احمد بخاری بیمار ہوئے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والدہ نے محنت کر کے سود کاتا کرتی تھیں اور اپنے بچے کو پڑھایا، اور 12 سال کی عمر میں آپ کو دستار فضیلت وہ آپ کے مشائخین نے عطا فرمائی، آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کو عطا فرمائی۔ علم کے اندر ایسا مقام رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے جو ساتھ والے تھے دوسرے طلبہ تھے وہ آپ کو نظام الدین بحاث شکن کہا کرتے تھے، یعنی کسی موضوع کے اوپر اگر کوئی بحث ہوتی تھی تو ایسی دلیل لے کر آتے تھے کہ اس کے توڑ کی، اس کی ٹکر کی کسی دوسرے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی۔ علمیت کے اندر بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ بدایوں سے جب تعلیم حاصل کر لی تو مزید علم کے شوق کے اندر دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جب تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تو شوق ہوا کہ کسی کا بیعت ہونا چاہیے۔ اتفاق کی بات کہ حضرت نظام الدین اولیاء الہی جہاں پر رہا کرتے تھے، آپ کے پڑوس کے اندر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے چھوٹے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل وہ بھی دہلی کے اندر قیام پذیر تھے۔ تو ان کی زبانی حضرت بابا صاحب کے تذکرے اکثر سنا کرتے تھے، تو دل جو تھا وہ حضرت بابا صاحب کی طرف مائل تھا، لیکن حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی
ان کی بھی بہت شہرت تھی، تو یہی تردد رہتا تھا کہ بیعت کس سے ہوا جائے، حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی سے ہوا جائے یا حضرت نظام الدین اولیاء الہی اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے ہوا جائے۔ اتفاق کی بات، ایک دفعہ ایک قوال اس نے یہاں حاضری دی تھی ملتان کے اندر، حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی کے پاس اور پھر حضرت بابا صاحب کے پاس حاضری دی، اور پھر وہ دہلی گیا۔ دہلی میں اس نے جا کے حضرت بہاؤالدین ذکری ملتانی آپ کے واقعات بیان کیے اور کہا کہ اس دربار کی جو خادمائیں ہیں، جو کنیزیں ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کے بھی قلب جو ہے وہ ہر وقت ذکر الہی سے جاری رہتا ہے۔ اور پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب اس انداز میں بیان کیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دل خود بخود حضرت بابا صاحب کی طرف کھنچنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ یا فرید کا ورد کرتے رہتے تھے، ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، یا فرید کا ورد کرتے رہتے تھے، اور ایک دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ وہ پیدا ہو گیا۔ حضرت الہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دہلی کی گلیوں سے گزر رہا تھا، سامنے سے ایک ملنگ آتا ہوا نظر آیا، مست ایک ملنگ مجذوب ٹائپ بندہ وہ آتا ہوا نظر آیا۔ وہ راستہ ذرا تنگ تھا، گلی تنگ تھی، تو حضرت الہی فرماتے ہیں کہ میں ایک سائڈ کے اوپر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ گزر جائے تو پھر میں آگے بڑھوں۔ جب وہ ملنگ نزدیک پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر ایک دم اور حضرت الہی کو اس طرح سے اپنے سینے کے ساتھ جکڑ دیا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نے یہ حرکت کی، اپنے سینے کے ساتھ مجھے جکڑ دیا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے سینے کے اندر کسی نے آگ لگا دی۔ اس قدر اس کے سینے کی گرمی تھی کہ حضرت نبی فرماتے ہیں کہ میرے سینے کے اندر ایسا ہو گیا کہ جیسے آگ کسی نے لگا دی، اور میری برداشت سے وہ باہر ہونے لگی گرمی۔ تو میں نے دل کے اندر یا فرید کا ذکر شروع کر دیا، ورد شروع کر دیا، تو وہ گرمی جو تھی وہ ٹھنڈک سے بدل گئی۔ وہ پھر اس ملنگ نے آپ کو چھوڑا اور آپ کا سینہ سونگنا شروع کر دیا، اس نے سینے کو آپ کے سونگنے لگا، سینہ سونگ کے کہتا ہے کہ سبحان اللہ، مسلمانوں کے اندر ابھی ایسے سینے موجود ہیں، مسلمانوں کے اندر ابھی ایسے دل موجود ہیں، یہ کہہ کے پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ تقریباً 20 سال کی حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کی عمر تھی جس وقت پہلی دفعہ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بابا صاحب نے آپ کو بیعت کیا، اور بابا صاحب کا دستور یہ تھا کہ 2 نفل پڑھنے کو کہا کرتے تھے، جسے بیعت کرتے تھے کہ 2 نفل پڑھو۔ 2 نفل پڑھے، بیعت کیا بابا صاحب نے۔ اس کے بعد تقریباً 7 مہینے حضرت بابا صاحب کی خدمت کے اندر رہے۔ لگو تقریباً کم و بیش 21 سال کی آپ کی عمر تھی حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کی کہ آپ کو خلافت سے حضرت بابا صاحب نے سرفراز فرمایا۔ 3 دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ حضرت بابا صاحب کی حیات کے اندر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد 7 مرتبہ پاک پٹن شریف آئے، حاضری دی۔ تو اس طرح 10 مرتبہ کل حضرت مولائی کی حاضری پاک پٹن شریف میں ہوئی۔ جس وقت حضرت بابا صاحب کا وصال ہونے والا تھا تو حضرت مولائی آپ کی خدمت میں موجود نہیں تھے، دہلی میں تھے۔ تو بابا صاحب نے وصیت فرمائی کہ وہ تبرکات جو مجھے سلسلہ بسلسلہ اپنے بزرگوں سے ملے ہیں، وہ نظام الدین کا حق ہے، میرے بعد جب نظام الدین یہاں پر آئیں تو یہ ان کے سپرد کر دیے جائے۔ اس میں خرقہ تھا، اس میں مسلح تھا، اور کچھ تبرکات تھے جو سلسلہ بسلسلہ پرانے اوپر بزرگوں سے چلے آ رہے تھے، وہ حضرت بابا صاحب نے حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ عطا فرمائے۔ جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ بخارا سے حضرت خواجہ علی بخاری جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے دادا ہیں، اور آپ کے حقیقی بھائی خواجہ موسیٰ بخاری، یہ دونوں تشریف لائے تھے۔ تو حضرت موسیٰ بخاری کے پوتے حضرت خواجہ عبداللہ، ان کا نکاح، ان کا عقد جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب کے ساتھ ہوا۔ ان کی اولاد میں سے ہمارا خاندان جو ہے وہ چلا آتا ہے۔ جد جو ہے ہمارے
حضرت نعوذ باللہ کے ہی وہ بھی ہمارے اجداد کے اندر اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اب جہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوا ہے وہاں پر حضرت امیر خسرو کا تذکرہ نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی گزشتہ کل کہ میرے چھوٹے صاحبزادے معاذ نظامی انہوں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اسے یہ دیکھیں کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں روحانیت کے، یہ نسبت کے اوپر چلتے ہیں۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس نسبت کو آپ سمجھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس قریب آ رہا ہے، حضرت امیر خسرو کو یہاں پر بلانا چاہیے، دعوت دینی چاہیے۔ تو ان کی والدہ انہیں کہتی ہیں، جواب دیتی ہیں کہ حضرت امیر خسرو تو بہت مصروف ہیں، ان کو اس طرح سے نہیں بلایا جا سکتا۔ پھر وہ ایک پرچہ نکالتی ہیں، سفید کاغذ ہوتا ہے، اس کاغذ کے اوپر گول گول دائرے بنے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ دائروں کے اوپر ٹک کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ وہ دن ہے جن میں حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا سکتے ہیں، ورنہ ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، وہ اس طرح سے نہیں آتے وہ۔ تو یہ کچھ افسردہ ہوتے ہیں۔ خیر وہ بات وہاں پہ والدہ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اور یہ دونوں معیز الدین اور معاذ کہنے کے باہر آتے ہیں، ہم گھر سے، یہی گھر ہے، گھر سے جب باہر آتے ہیں تو جب ذکر خانے کے سامنے پہنچتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ امیر خسرو تشریف لا رہے ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ پہلے میں جاتا ہوں آگے، ان کی زیارت سے مستفید ہوتا ہوں، ملاقات ان سے ہوتی ہے۔ پھر کچھ مریدین آ جاتے ہیں کہنے کے لیے کہ یہ انتظامات وغیرہ ہیں یا جو بھی کچھ ہے اور اس کے معاملات ہیں، اس کے لیے بلانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہ دونوں جو ہیں یہ ان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ مجلس جو ہے یہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ، یہ آستانہ بھی ان کے نام سے قائم ہے، یہ گاؤں بھی ان کے نام سے قائم ہے، ان کی یہ مجلس ہے۔ تو اس مجلس کے اندر اور حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس قدر اپنے مرشد سے نزدیک ہیں اور ایسی عجیب محبت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے مرشد کے لیے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں